بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی اما بعد۔ منکرین حدیث کی طرف سے ایک بات بڑے زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ دیکھیں قرآن کو ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ شروع سے لکھا ہوا موجود تھا، جبکہ حدیث جو ہے یہ اس طرح کر کے لکھی ہوئی نہیں تھی۔ حدیث تو جو ہے وہ صدیوں بعد اس کو لکھا گیا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ عہد نبوی کے اندر جس طرح کتابت قرآن کریم کا اہتمام کیا گیا، اسی طرح ساتھ ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ تم حدیث بھی لکھا کرو۔ اس میں کچھ تفصیلات ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ کتابت حدیث کا حکم بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے اجازت دی، آپ نے اس کی اجازت بھی دی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے عہد نبوی کے اندر جو حدیث کی کتابیں لکھی تھی یا حدیث کے جو صحیفے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لکھے تھے، ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح خود پھر بعد میں صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے رہے یا ان کو حدیث لکھ کے دیتے رہے، یا وہ صحابہ کرام سے آ کے لکھتے رہے اور صحابہ کرام نے ان کو اس چیز سے منع نہیں کیا۔ تو اس طرح کر کے ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم لکھا ہوا موجود تھا، اسی طرح حدیث کے بہت سارے صحیفے موجود تھے، بہت ساری حدیث بھی لکھی ہوئی موجود تھی، اگرچہ ساری کی ساری حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گو یہ دونوں ہی شریعت ہیں، یہ دونوں ہی واجب الاتباع ہیں، ان کی بات ماننا ضروری، لیکن ان میں کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے میں ہمیں پڑھنے کی نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم نماز کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، قرآن کریم بطور قرآن کریم کی ہم جو چیز تلاوت کرتے ہیں تو وہ قرآن سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ حدیث بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ معجزہ ہے، لیکن حدیث جو ہیں وہ اس طرح کر کے نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کتابت اور حدیث کی کتابت میں بھی کچھ فرق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم تو لکھ کے محفوظ ہو گیا اور حدیث جو ہے وہ اس طرح کر کے محفوظ نہیں رہی یا حدیث کو لکھا نہیں گیا۔ تو کچھ حوالہ جات میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ اور محدث تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا الا ما کان من عبداللہ بن عمرو بن العاص فإنہ کان یکتب ولا اکتب، کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ احادیث ان کے پاس تھیں، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا کرتے تھے، جبکہ میں حدیث کو لکھا نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہیں، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اجازت دی کہ کیا میں آپ کی احادیث کو لکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، فاکتبوہا، کہ تم ان احادیث کو لکھ سکتے ہو، بلکہ تمہیں ان کو لکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کتابت حدیث میں معروف تھے، تو ایک دفعہ قریش نے مل کے آپ کو منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات خود بیان کرتے ہیں، قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ میں اس کو یاد رکھ سکوں، اچھی طرح میں اس کو محفوظ کر لوں۔ تو قریش کے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ نے مجھے اس بات سے منع کیا اور فرمایا، انہوں نے کہا اتکتب کل شیء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ خوشی میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ ناراضی میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں کبھی اسی حالت میں، تو تمہیں ہر چیز نہیں لکھنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں لکھنے سے رک تو گیا، لیکن یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا، یہ ماجرا آپ کے سامنے بیان کیا۔
فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق، کہ اللہ کی قسم میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی، اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم ہر چیز لکھو، اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ برحق ہی ہوتا ہے، وہ بالکل سچ ہی ہوتا ہے۔ تو ان حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حدیث کی کتابت کیا کرتے تھے، بلکہ اگر کسی نے منع بھی کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ نہیں، تمہیں نہیں رکنا چاہیے بلکہ تمہیں حدیث لکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تو یمن کا ایک شخص تھا، ابو شاہ اس کا نام ذکر کیا گیا حدیث کے اندر، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو باتیں بیان کی نا مجھے یہ لکھ دیں یا مجھے کسی سے لکھوا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ یہ جو باتیں میں نے بیان کی نا یہ ساری کی ساری ابو شاہ کو لکھ کے دے دو۔ تو یہ باتیں یہ بالکل واضح اور صریح نص ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث جو ہے ان کی کتابت و تدوین ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام میں سے کئی ایک شخصیات ہیں جن کے باقاعدہ صحیفے تھے۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا خاص صحیفہ تھا کیونکہ یہ حدیث لکھا کرتے تھے، جس کا نام ہے صحیفہ صادقہ۔ حدیث کی کتب کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الزکوٰۃ لکھی تھی، کتاب الصدقہ، یعنی جس میں زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل تھے، اور آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جو لوگ مقرر کیے ہوئے تھے ان کو یہ کتاب دی تھی۔ صحابہ کرام میں سے کئی ایک شخصیات تھی جن کے اپنے باقاعدہ حدیث کے صحیفے موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ صادقہ مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پاس ان کا ایک صحیفہ موجود تھا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق ایک خاص صحیفہ لکھوایا تھا، یہ خاص خط لکھوایا تھا، یہ تحریر لکھوائی تھی جو آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے جو عاملین یا لوگ ہیں ان کے پاس وہ موجود تھی۔ اسی طرح کئی ایک حدیث کی کتابات کا اور بھی ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام جو ہیں خود وہ آگے اپنے شاگردوں کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد لکھتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد لکھتے تھے، حضرت رافع بن خدیج، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جلیل القدر صحابہ کرام جو ہیں جو باقاعدہ جن کے پاس لکھی ہوئی حدیث موجود تھی اور آگے ان کے شاگرد جو ہیں ان سے حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کہنا کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں یا حدیث جو ہیں وہ لکھی ہوئی موجود نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک اور بات یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی چیز کے قابل اعتماد ہونے کے لیے کیا اس کا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے؟ یعنی کیا یہ شرط درست ہے کہ ہم اسی چیز کو مانیں گے جو لکھی ہوئی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرط لگانا ضروری نہیں ہے، اور یہ عملی طور پہ ممکن بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن کسی قابل اعتماد شخصیت کی طرف سے چونکہ وہ بات کی جاتی ہے تو اس لیے ہم اس کی بات کو مانتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے اندر اس وقت جو قانون رائج ہے وہ قانون جو ہے وہ کوئی کتابی قانون نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں جو رسوم و رواجات اور جو عادات ان کے ہاں رائج تھیں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بزرگوں سے سن کے، لوگوں سے سن کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ایک کتاب اور قانون کی شکل دے دی۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کا لکھا ہوا ہونا سرے سے ضروری نہیں، البتہ اس کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ تو محفوظ جو ہے وہ صرف لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ محفوظ جو ہے وہ سینوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ محفوظ جو ہے وہ انسان زبانی بھی کسی چیز کو یاد کر سکتا ہے، اس کا لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دیکھیے جو چیز ہوتی ہے قانون اور دستور کی حیثیت رکھتی ہے جیسا کہ قرآن کریم ہے، تو اس کو تو لکھ کے رکھنا ممکن ہے، لیکن جو ایک تشریح اور تفسیر اور ایک عملی تشریح کی جو حیثیت رکھتی ہے ان سب چیزوں کا لکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ کے اقوال ہی بلکہ آپ کے افعال بھی احادیث ہیں، بلکہ آپ کی تو خاموشی بھی حدیث بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ساری کی ساری کو قرآن کریم کی طرح لکھنا
ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی موجود تھی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کے یاد بھی کیا ہوا تھا۔ اس کی مثال عام طور پہ یہ دی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہے، مثال کے طور پہ کوئی سیاسی پارٹی آپ لے لیجیے، ان کا منشور جو ہے وہ ایک کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ان کی پاس ہوتی ہے، لیکن اس کے کارکنان اور اس جو بڑا لیڈر ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ کس بات کے اوپر ناراض ہوتا ہے، کس بات کی وہ بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کس بات کو وہ درست اس نے جانا ہے، کس بات کو اس نے غلط جانا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا ان کے دستور یا منشور کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح دین اسلام جو ہے نا اس میں قانون اور دستور وہ تو قرآن کریم ایک کتاب کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن اس کی جو عملی تشریح اور تفسیر ہے وہ ساری کی ساری اس طرح کر کے ایک ہی کتاب کے اندر اکٹھی نہیں کی گئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اس کو ماننے کے لیے لکھا ہوا ہونا ضروری ہے بھی نہیں۔ تو 3 باتیں کی گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ لکھی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی نہیں بھی ہیں تو کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا لکھا ہوا ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو عملی تشریح اور تفسیر ہوتی ہے، اس ساری کی ساری کو لکھنا ممکن بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔